الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأني جبرائيل عليه الصلاة والسلام بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آخری پارے کی آخری دونوں صورتیں تلاوت کی ہیں اور ایک دم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا وہ دم تلاوت کیا ہے۔ ان صورتوں کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق کہ میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح لانے والا ہے، ومن شر ما خلق اور ان چیزوں کی شرور سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور رات کی شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ خوب تاریک ہو جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور ان نفوس کے پھونکنے سے جنہوں نے گرہ میں پھونکا ہے ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور جب حسد کرنے والے حسد کریں تو اس حسد سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوسری صورت قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں،
الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، اور ان شیاطین کی شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ وسوسے ڈالنے والے شیاطین جنوں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک دم سکھایا ہے۔ میری طبیعت خراب رہتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آئے، فقرأنی جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ ارقیک، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دم یوں سکھایا کہ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں، من کل داء یؤذیک، ہر بیماری سے بچانے کے لیے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ومن شر کل حاسد وعین، اور ہر حسد کرنے والی کی شر سے بھی اور ہر نظر بد کی شر سے بھی میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں کہ ان شرور سے اللہ آپ کو بچائے، اللہ یشفیک، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا۔ یہ دو آخری صورتیں یہ 11 آیات پر مشتمل ہیں، اور پہلی صورت کے مضمون میں دنیاوی شرور سے نجات مانگی گئی ہے۔ پہلی صورت کے مضمون میں دنیاوی شرور سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور آخری صورت قل اعوذ برب الناس سے دینی شرور سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دو طرح کی ہی شر ہوتی ہے، یا دنیاوی اعتبار سے شر ہو اور یا دینی اعتبار سے شر ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے شر ہو جس کا جسم سے تعلق ہے، دینی اعتبار سے اخروی اعتبار سے شر ہو جس کا روح سے تعلق ہے۔ فرمایا کہ دونوں طرح کی شرور سے اللہ تعالیٰ کی عافیت مانگنی چاہیے۔ جسم کی صلاحیت کے ساتھ جسم کی عافیت متعلق ہے، روح کی تندرستی کے ساتھ انسان کے ایمان و اعمال صالحہ کی عافیت متعلق ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں دونوں طرح کی شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ صورتیں آخری دو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں عطا کی گئی، یہ صرف مجھے ہی عطا کی گئی ہیں، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، دونوں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، اور ایک خاص واقعے کے ساتھ تعلق ہے ان دونوں صورتوں کا۔ اس واقعے کے وجود میں آنے کے بعد یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا معمول تھا، رات کو جب بستر پر تشریف لاتے تو آخری تینوں کل تلاوت فرماتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اکٹھا فرماتے، پھر ان پر پھونکتے اور منہ سے شروع کر کے جسم کے جس حصے تک آپ کے ہاتھ مبارک پہنچتے وہاں تک آپ ہاتھوں کو پھیرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ صورتیں ظاہری اور روحانی دونوں اعتبار سے شرور سے حفاظت کی ضامن ہیں۔ یہ پکا معمول تھا اور 3 مرتبہ یوں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، میں آ کے قریب بیٹھ گیا تو مجھے فرمایا کہ ابو ذر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر فرمایا کہ ابو ذر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہر طرح کی شرور سے حفاظت میں رکھے، شیاطین انسانوں سے بھی بچا کے رکھے، شیاطین جنوں سے بھی بچا کے رکھے، یہ دعا مانگو۔ میں نے یوں دعا مانگی، پھر میں قریب آ گیا تو 1-2 میں نے سوالات کیے کہ حضرت روزے میں کیا خوبی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا راز ہے، اس میں روزے میں اللہ کا راز ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت صدقے میں کیا خوبی ہے؟ کہا صدقہ 2 طرح کے دینے سے بہت خوبی ہے، یا تو ایسے مستحق کو دو کہ جو ایسا سفید پوش ہے کہ اپنی غربت اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اور دوسرا صدقہ کہ چھپا کر دو کہ آپ کو اور صدقہ جس کو دیا گیا ہے اس کو اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے۔ ان 2 صدقوں میں بہت خوبی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلا نبی کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت کل کتنے انبیاء آئے ہیں؟ کہا 300 سے زیادہ آئے ہیں، اسی طرح رسول بھی آئے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قرآن مجید میں سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جنوں اس حدیث کو نقل کرنے کا مقصد کہ آپ نے دعا سکھائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیاطین انسانوں سے بھی پناہ مانگو اور شیاطین جنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ دونوں شر ہیں اور انسان کی ظاہری عافیت کو بھی زائل کر دیتے ہیں اور باطنی عافیت کے فقدان کا بھی سبب بنتے ہیں۔
ہر وقت ان سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہمیں کچھ خراب نظر آتی تھی۔ ان صورتوں کا شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ طبیعت میں حدت غالب رہتی تھی، بخار کی کیفیت، اور جیسے منقبض ہوتا ہے نظام جسمانی، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ یہ اثر آپ کا ظاہری جسم پر تھا۔ رہی بات وہی آ گئی اور اس وہی کو آگے بیان فرما دیا، کسی کو مسئلہ بیان کر دیا، کوئی واعظ و نصیحت کر دی، یہ ترتیب اپنی جگہ پر بحال تھی۔ لیکن طبیعت کی پریشانی پر ازواج مطہرات بھی پریشان تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی متفکر تھے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دن صبح کہ مرض بھی پتہ چل گئی اور مرض کا علاج بھی پتہ چل گیا ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ دو فرشتے آئے، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اس محترم کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ طبیعت خراب ہے۔ سائل کہتا ہے ان پر جادو ہو گیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کس نے کیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں لبید بن اعصم یہودی اور اس کی لڑکیوں نے کیا ہے۔ پھر یہ پوچھتا ہے کہ کیسے کیا ہے؟ کہا آپ کی کنگھی مبارک کے دندان حاصل کیے گئے اور آپ کے بال مبارک حاصل کیے گئے اور ان کی گرہ لگائی گئی، ان پر پڑا گیا اور مدینہ کے فلاں کنواں اردان میں اس کو رکھا گیا ہے، اس کے اوپر کھجور کی چھال رکھی گئی ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھا گیا ہے اور اس کنویں کے پانی کا رنگ جس طرح مہندی گھولتے ہیں ایسا ہے۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ اس کو نکالا جائے اور گرہ کو کھولا جائے اور گرہ خود کھلے گی۔ جب اس پر ایک ایک آیت یہ پڑھی جائے گی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 11 آیات ہیں اور 11 دندانے حاصل کیے گئے تھے اور بالوں کی ان دندانوں کے ساتھ 11 گریں لگائی گئی تھیں۔ ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے اور یہ گرہ خود کھلتی گئی۔ یہ خواب میں منظر دکھایا گیا ہے۔ جب صبح ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو صحابہ کرام میں سے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا ہے۔ فرمایا چلو
اور وہ کنواں آپ نے خود بتایا، اس کنویں سے پتھر ہٹوا کے نیچے سے نکلوائی اور پھر اس پر یوں ہی پڑا، وہ گرا آپ کے سامنے۔ جس طرح کھلتی گئی، طبیعت کا جو ایک بوجھل ہونا تھا وہ ٹھیک ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب یہ 11 کی 11 آیات آپ نے تلاوت کر دی، 11 ہی گریں کھل گئیں اور آپ کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ ان کو جلا دو اور ضائع کر دو۔ آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ حضرت اس یہودی کو مار دینے کا حکم دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، اللہ نے ہمیں شفا دے دی ہے تو اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اس کو چھوڑو، اپنے حال کے اوپر رہنے دو۔ اس کے بعد وفات تک یہ آمنے سامنے آتا رہا اور منافق طرح کا شخص تھا۔ آپ نے کبھی اشارتاً کنایتاً دلالتاً اس شخص کو یہ احساس نہیں کرایا کہ آپ نے میرے اوپر جادو کیا تھا۔ یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی نے نقل کی ہے۔ حوالہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے اصحاب الرائے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کا اور اس جادو کے واقعے کا اور اس طرح کے ہونے اور کھلنے کا انکار کیا ہے، اور وجہ انکار کی یہ بیان کی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان اور اس کے اوپر جادو کا ہو جانا یہ خلاف عقل ہے۔ یہ ان کی اپنی رائے ہے، اور ادھر جمہور امت، تمام محدثین، فقہاء اربعہ، تمام مفسرین ان احادیث کو اور ان صورتوں کے شان نزول کو ماننے والے ہیں، اور وہ اس بات کے معترف ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور جادو کا اثر کیا ہوتا ہے، اس سے واقف ہونے کے بعد پھر انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اس کا اثر فی الجملہ ممکن ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اس جادو کا اثر آپ کی طبیعت یعنی ظاہری جسم مبارک کے اوپر تھا، جو بخار کی کیفیت تھی، کبھی نیند صحیح نہیں آتی تھی اور کبھی حدت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ باقی جو تشریعی امور تھے، تبلیغی کام تھے، وہ اپنی جگہ پر بحمد اللہ سر انجام ہوتے رہے۔ یعنی جادو کا اثر بایمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہوا کہ آپ کے تبلیغی مشن میں ہی رکاوٹ بن جائے۔ جنہوں نے انکار کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ کے تبلیغی مشن پر جادو رکاوٹ بن سکتا تھا، اس لیے جادو ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن سکر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور محدثین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ دوستو، اسباب اختیار کیے جاتے ہیں جادو کرنے کے ساتھ،
لیکن وہ اسباب غیر مرئی ہوتے ہیں، مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے شخص کو نظر نہیں آتے، اور اس کے ذریعے سے، کچھ پڑھنے کے ذریعے سے، کچھ کلمات کے ذریعے سے، اور شریر جنات کی استمداد یعنی مدد حاصل کرنے کے ذریعے سے یہ انسان کے اوپر اثر ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ شیاطین سے مدد حاصل کرنا، کچھ خاص منتر جنتر پڑھنا، اسباب یہ اختیار کیے گئے لیکن دوسرے کو نظر نہیں آتے، جس پر کیا جاتا ہے اس پر اس کے اثرات مضر ظاہر ہوتے ہیں۔ جو معجزہ ہوتا ہے یا کرامت، اس میں اسباب بھی نہیں ہوتے، وہ خالصتاً اللہ کا فعل ہوتا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سبب درمیان میں کار فرما نہیں ہوتا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار بن گئی، یہاں کوئی ظاہری سبب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس ایسا پہنایا گیا تھا، یا آپ پر کوئی کیمیکل لگایا گیا تھا، یا کوئی خاص اور ایسی کوئی ترتیب کی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ نہیں، یہاں کوئی سبب نہیں تھا، بس اللہ کا امر تھا، اور یہ معجزہ تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل کا۔ معجزے میں اور کرامت میں کوئی سبب درمیان میں حائل نہیں ہوتا، وہ خالص اللہ کا امر ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کنکریوں کو لے کر یوں پھینکیں۔ آپ نے یوں پھینکا، عتبہ شیبہ ان بڑے بڑے سرغنوں کے آنکھوں میں چلی گئیں، وہ سرگرداں ہو گئے اور پھر قتل ہو گئے۔ قرآن نے بتایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں نا، یہ آپ نے نہیں پھینکی ہیں، ہم نے پھینکی ہیں۔ اب سبب کو بھی اللہ نے، معجزے میں سبب بھی نہیں ہوتا، اور ان چیزوں میں اسباب ہوتے ہیں کہ وہ اللہ محفوظ فرمائے ان گندی چیزوں سے، کہ گندی جگہوں سے جنابت کی حالت میں شریر جنات کے ذریعے سے مدد حاصل کر کے کسی پر یہ اثر کیا جاتا ہے، اور شیطان کو خوش کر کے یہ کام ہوتا ہے۔ اور شیطان خوش کس سے ہوتا ہے کہ کلمہ شرک بولو، کلمہ کفر کہو، غیر اللہ سے استمداد حاصل کرو، شیطان خوش ہو جاتا ہے، وہ بندے کا کام کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی جماعت کا بندہ ہو گیا نا۔ جب اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، کلمہ شرک کہہ دیا، تو پھر یہ شیطان کی جماعت کا بندہ ہو گیا۔ شیطان اپنی جماعت کا کام، پارٹی کا کام کرتی ہوتی ہے نا، سمجھتے ہو یہ بات؟ تو لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص دینی ادعیہ میں، قرآنی اور احادیثی دعاؤں میں اپنے آپ کو پابند بنا کے رکھتا ہے، تو ان چیزوں کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ وہ مضر اس درجے کا نہیں ہوتا کہ اس کے کاموں میں رکاوٹ بن جائے۔ اور سب سے آسان طریقہ آخری 3 والی قل پڑھنے کا اور پھونکنے کا اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے کا اختیار کرنا چاہیے، جو قولاً اور فعلاً جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ ارقیکا من کل داء یؤذیکا من کل شر، من شر کل اذا حسد وعین اللہ یشفیکا۔ یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے مضر چیزوں سے سب کی حفاظت رکھے۔ باقی عاملوں کے علاج کے چکروں میں اگر پڑ گئے تو کوئی عامل صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی عامل نیک اور متقی ہے
تو وہ عامل نہیں ہے، اس کے پاس اصل اس چیز کا فن نہیں ہے، اور اگر کوئی عامل ہے تو وہ نیک اور متقی نہیں ہے، وہ شیاطین کی مدد سے لوگوں کے کام کر رہا ہے۔ اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں منزل کا معمول بناؤ، تلاوت کا معمول بناؤ، اور خصوصاً ان آخری سورتوں کی تلاوت کر کے اپنے اوپر پھونکنا چاہیے۔ تلاوت کرنے سے فائدہ ہوگا، اچھی طرح کتابت کر کے بیٹھک میں لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا، تلاوت کر کے پھونکنے سے فائدہ ہوگا، اور کوئی مشکل بھی نہیں۔ جادو کا اثر اور جن اور انس کے شرور کا اثر یہ ہوتا ہے۔ سورہ جن میں شیطانی اور جنی تعوذ کی ترتیب قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ کچھ شیاطینی انسان مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شیاطینی جنات سے پناہ حاصل کرتے ہیں، ان کی مدد سے اپنے کام بنانے میں، دوسروں کے کام بگاڑنے میں عمل کرتے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس عمل کے ذریعے سے بد دماغ شیاطین کی بد دماغی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب کسی ظالم، ڈاکو، جابر، بدبخت، سود خور کے سامنے لوگ رقص کرنے لگے کہ تم بڑے اچھے ہو، تو اس بدماش کی بدماشی میں اور اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے جیالوں نے، اس کے چیلوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اسی طریقے سے بدبخت شیاطین، بددین شیاطین، جب ان سے کوئی عامل استبداد کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ بد دین شیاطین اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اور اس سے بدحواس شیاطین کی بدمستی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، کچھ ہمارے بھی ماننے والے ہیں، ہماری جماعت بھی ہے، ہم بھی جمہوریت کے نعروں سے وجود میں آئے ہیں۔ اب ہم جس طریقے سے یلغار مظلوموں پر کرتے رہے، ہمیں یہ یلغار کرنا گوارا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ووٹ دیے ہیں تب آئے ہیں۔ یہ ان کی بدماشی امور میں اس جادو کا کوئی اثر نہیں تھا، طبیعت میں اثر تھا، ظاہری جسم کی صحت کے اعتبار سے آپ کو بخار کی کیفیت تھی، اور قرآن مجید نے جادو کے اثر کو نقل کیا ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ فرعون نے اپنی دائرہ حکومت میں یہ آرڈر نامہ لکھ دیا کہ جہاں کہیں بھی جادوگر ہیں سب حاضر ہو جائیں۔ حاضر ہو گئے۔ اب کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرعونی جادوگر اما ان تلقی و اما ان نکون اول ملقین، اے موسیٰ اگر آپ پہلے اپنا جادو دکھانا چاہتے ہو یا ہم پہلے اپنا کوئی جادو دکھائیں۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو۔ القوا
یہ 70,000 کی تعداد میں ہیں دوستو، 70,000 کی تعداد میں، تماشے گیر نہیں 70,000، جادوگر 70,000 ہیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، یہ سب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی اور نظر بندی کر دی دیکھنے والوں کے لیے، اور یہ ساری رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر چلنے لگیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اس منظر کو دیکھ کر اللہ کا کلیم ڈر گیا۔ جادو کا اثر ہو گیا کہ نہیں؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یہ منظر دیکھ کر 70,000 جادوگروں کا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا۔ ادھر جبرائیل آ گیا، لا تخف انک انت الاعلی، اے ہمارے کلیم خوف نہ کر، یہ ظاہری نقش و نگار کے سانپ بنے پھرتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ انت الاعلی، آج اس مناظرے میں اور مقابلے میں جیت تیری ہوگی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ مَا تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس نے تو ابھی بڑے اور بھی کام کرنے ہیں، اس نے تو دریا میں راستے بھی بنانے ہیں، اس نے پتھر میں چشمے بھی جاری کرنے ہیں، اسی لاٹھی کو آپ اس میدان میں ڈال دے۔ تلقف ما صنعوا، جو ان جادوگروں نے جو کچھ بنایا ہے وہ سارا یہ لاٹھی نگل جائے گی۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ تمام منظر منتر، یہ سارا کچھ یہ جادوگروں کی کہانی ہے، اور آپ کا یہ کرتب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا معجزہ ہے، یہ غالب آئے گا۔ تو وجہ استشہاد، ان آیات کو کبھی موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ عرض کریں گے۔ وجہ استشہاد ان آیات سے کیا حاصل کرنا ہے کہ جادو کا اثر پیغمبر پر بھی ہو جاتا ہے، اور قرآن سچی کتاب ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْ لَا تَخَفْ أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ، آپ نہ ڈرو، آپ ڈالو اس کو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب آگے جو قرآن نے بیان کیا اس کا اشارہ کرتا جاؤں۔ جب اس لاٹھی نے سارا کچھ کھا لیا تو کہنے لگے آمنتُ برب موسیٰ وہارون فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ بِسَاجِدِينَ۔ آمنتُ برب موسیٰ وہارون، کیا وہ جادوگر نعرہ لگانے لگے کہ ہمارے جادو حقیقت نہیں رکھتے، اللہ کے پیغمبر کے معجزے میں حقیقت ہے، اور یہ سچا پیغمبر ہے اللہ کا۔ ہم سب کے سب اللہ کی معرفت کو سمجھنے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سجدہ کر کے، اور اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ فرعون نے دھمکی دی، یہ دیتے ہوتے ہیں نا بادشاہ، دھمکیاں دیتے ہوتے ہیں۔ فرعون نے کیا، آمنتم قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے موسیٰ علیہ السلام پر؟ انہوں نے کہا الق ما انت قاذ فاقذ ما انت قاذ، او بادشاہ تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم ایمان لے آ چکے ہیں، ہمیں حقیقت سمجھ میں آ گئی، تجھے حقیقت سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، لیکن نبی کے صحابہ کی یہ شان ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے ایک منظر دیکھا ہے، ایک منظر کہ انہوں نے جادو کی لاٹھیاں ڈالی، جب وہ جادو کی لاٹھیاں ڈال رہے تھے کافر تھے، فرعون کو سجدہ کرنے والے تھے،
اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، ایمان لے آئے۔ یہ چند منٹوں کے صحابی ہیں، چند منٹوں کے صحابی بنے نا، ایمان لے آئے۔ اور ایمان کا مقام کیا ملا بلیویریا والو؟ وہ کب تک سروزے چلے 4 مہینے لگا کر تمہارا ایمان ابھی تک نہیں بنا؟ چند منٹوں میں موسیٰ علیہ السلام کے اس منظر کو دیکھ کر ایمان بن گیا۔ فرعون نے دھمکی دی، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے۔ ایمان اتنا جلدی بنتا ہے جب کوئی ایمان بنانا چاہے تو، جب دنیا میں رہ کر یوں بھی حاصل کرے اور ایمان بنانے کی تسبیح رسمن پھیرتا رہے تو ایمان نہیں بنتا۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے دوستو، یہ اللہ کے خلیل بھی اس میں تو آزمائے جاتے ہیں۔ تو وجہ استشہاد یہ ہے کہ ظاہری طور پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، اتنا ہی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے کہ طبیعت میں پریشانی آ گئی، بخار آ گیا، اور ادھر آیات نازل ہو گئی کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، ان کی لڑکیوں نے پھونک ماری ہے، اور اس طریقے سے یہ جادو ہوا ہے۔ آپ اس طریقے سے یہ پڑھتے جائیں تو جادو کا اثر دور ہو جائے گا، اور امت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دے دیا۔ رہی بات سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی، اور کچھ یہودیوں نے یہ پروپگنڈا بھی کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں الیاذ باللہ کہ یہ بھی جادوگر تھے۔ جب ایمان اپنا نہ ہو تو پیغمبروں کو بھی یہ کہنا آسان ہوتا ہے۔ پہلے پارے میں قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بابل مقام میں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، اور کہا کہ یہ تمہیں جادو بتائیں گے کہ فلاں پر جادو ہو گیا، فلاں پر جادو، اس طریقے سے آپ لوگ عمل کرو گے، جادو سے بچو گے۔ کوئی ان سے جادو نہ سیکھے، کہیں ایسا نہ ہو سیکھ کر پھر غلط طریقے سے کام کرنے لگ جائے۔ کچھ لوگ ان فرشتوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اپنی دفاع کے لیے یہ جادو سیکھنا چاہتے ہیں، کسی پر کریں گے نہیں۔ فرشتوں نے کہا دیکھو ہم امتحان کے طور پر آئے ہیں، امتحان کے طور پر آئے ہیں، ہم سے یہ نہ سیکھو، یا وعدہ کرو ہمارے ساتھ کہ تم اس کو ناجائز طور پر استعمال نہیں کرو گے۔ لوگوں نے وعدہ کیا، انہوں نے سکھا دیا، اور پھر وہ عامل کیا کرتے تھے؟ بین المرء و زوجی یفرق ما بین المرء و زوجی، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرنے والے تعویذ کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کی بات قرآن مجید نے بیان کی، اب بھی عامل یہی کرتے ہیں، لڑائی بڑی جلدی کراتے ہیں، صلح دیر سے ہوتی ہے۔ تو لڑائی کے لیے یہ استعمال ہونے لگے، پھر ان کے اوپر عذاب آیا جو لوگ اس طریقے سے کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ یہ آزمائش کی شکل میں اور اس کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ اور یہاں عجیب بات ہے ایک اور، وہ یہ کہ یہ کام اور بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سکھائے، یہ کام فرشتوں کو بھیج کر کیوں سکھایا؟ کہ جادو اتنی منحوس چیز ہے کہ اس کی تھوڑی سی نسبت بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ متعلق کرنا گوارا نہیں کی ہے، کہ یہ لوگوں کو سکھایا جائے، سمجھایا جائے، اور اس سے مضر پہلو سے بچا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری صورتیں عطا کر دی ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے اس اثر کو دور کر سکتے ہو۔ باقی عاملوں کے چکروں میں نہ پڑو دوستو۔ اور جو عامل نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، صاحب شریعت ہو، عورتوں سے بغیر پردے کے نہ ملتا ہو، خلوت میں نہ ملتا ہو، اگر واقعتاً صحیح العقیدہ شخص ہے تو اس کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن اگر کوئی عامل ایسا ہے بے پردہ عورتوں سے ملتا ہے اور اس طریقے سے نماز کا بھی خیال نہیں ہے اور فلاں بھی تصاویریں لگائی ہوئی ہیں، داڑھی نہیں ہے، زلفیں اتنی بڑی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا اس کے کارنامے ہیں، یہ عامل نہیں ہے، یہ بصورت انسان شیطان ہے، اس سے بچو۔ اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے، آپ تلاوت کرو، منزل پڑھو، سورتیں پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیں گے، اس شر سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں، بس تھوڑا سا دروازہ بھی زور سے گھر کا بند ہو گیا نا تو بیگم صاحب نے کہہ دیا کوئی جادو ہو گیا ہے، اب آپن نے چلنا ہے کسی عامل کے پاس۔ ویسے تو باہر میاں صاحب نکلنے نہیں دیتے تھے، عامل کے بہانے سے بیگم کو نکلنے دیتے ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہے، پھر اس طرح گھومتی رہتی ہے۔ اقبال کہتا ہے نا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، او عامل ڈھونڈنا ہے تو رومی جیسا شخص مرد کلندر ڈھونڈو نا، پھر صرف پاس بیٹھنے سے ہی شریر جنات بھاگ جائیں گے۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی، یہ وہی ایران ہے نا، یہ وہی فارس ہے جس سے شیخ سعدی پیدا ہوا ہے، اور یہ وہی ایران و فارس ہے جس سے شمس تمریز جیسا اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے۔ اس جیسا رومی اقبال کہتا ہے مجھے تو کوئی نہیں مل رہا، اب ہستی نے ایسے ولی اللہ پیدا کرنے بند کر دیے ہیں، لگتا یوں ہے، اور ہستی اب اس دور میں ایسے نیک لوگوں کے مقبروں پر بیٹھ کر کاروبار کرنے والے اب اس دور نے پیدا کر دیے ہیں، اللہ والے نہیں ملتے۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی، وہی اللہ ہے، وہی آسمان ہے، وہی دجلہ اور فرات ہے، وہی ہندوستان ہے، وہی بغداد اور وہی فارس ہے۔ اس وقت تو یہ سرزمین اللہ کے ولی پیدا کر سکتی تھی، اور اب یہ سرزمین اللہ کے ولی کیوں نہیں پیدا کرتی؟ کوئی اور اس کا جواب دے یا نہ دے، میں دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ ہم کفار کے سودی مال کھانے والے بن گئے، اس لیے اللہ کے ولی اب پیدا نہیں ہوتے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، اقبال نا امید نہیں ہے، اب بھی کوئی اگر مرد کلندر پیدا ہو، صحیح اللہ اللہ کرنے والا بنے، صاحب شریعت ہو، گناہوں سے بچنے والا بنے، ارکان اسلام کا پابند بنے، تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تھوڑی سی توجہ، انابت اللہ چاہیے، پھر اللہ کی طرف سے فیصلے تو بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد